ہم نچوڑ کی طرف نہیں جاتے، ہم کھلارے کی طرف جاتے ہیں، پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی گورے بھی ہیں نا، یہ بھی حدیث کے علم کو پڑھتے ہیں۔ میں فرانس میں تھا تو پیرس کے اندر میں نے ایک خاتون کو دیکھا، اس نے جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو قول ہے نا، اقوال ہے، اس کے اندر اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اب دنیا کی میڈیکل سائنس نے کیا کیا، انہوں نے ایک ٹرک کھیلا، انہوں نے کھجور کو پروموٹ نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا، اس کے انگریڈینٹس کو سیپریٹ کیا، علیحدہ علیحدہ کیا، زنک نکالا، آئرن نکالا، کیلشیم نکالا، وائٹامن ڈی نکالا، وائٹامن سی نکالا، اور انہوں نے ایک ایک چیز کو الگ الگ بیچنا شروع کر دی، اور اس کی انہوں نے ایک خوبصورت سی ویڈیو بنائی، اس کے اندر بڑے بڑے فیمس چہرے رکھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ٹرک کیا کہ انہوں نے اکٹھی کھجور کو پروموٹ نہیں کیا، کیونکہ اس سے ان کا بزنس نہیں چلتا۔ آج کل نا ہمارے ہاں معاشرے میں نا لوگ جہاں بیٹھتے ہیں نا وہاں کوئی نہ بات ضرور سنتے ہیں۔ دوستوں کے پاس بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی بات سنیں گے، کسی ٹیچر کے پاس کالج یونیورسٹی میں جائیں گے تو پروفیسر کی کوئی بات سنیں گے۔ اچھا موبائل تو چونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو موبائل اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو موبائل موٹیویشنل سے اور نصیحتوں سے اور ٹپس سے جو ہے نا بھرا ہوا ملے گا۔ تو یہ ساری جتنی بھی انسان کی اس وقت لرننگ ہے نا، اور ہم جتنا بھی لوگوں سے دائیں بائیں آگے پیچھے جو باتیں بھی سن رہے ہیں نا، یہ ساری باتوں کو اکٹھا کریں تو یہ اسلام کے اندر حدیث کا ایک مفہوم بنتا ہے۔ ہم نچوڑ کی طرف نہیں جاتے، ہم کھلارے کی طرف جاتے ہیں، پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جیسے آپ دیکھیں عرب کے اندر، سعودی عرب میں جتنے بھی عرب ملک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے ہاں کوئی پھل نہیں ہوتا تھا سوائے ایک پھل کے، اور وہ پھل کون سا تھا؟ وہ پھل تھا کھجور۔ اب کھجور کے اندر ساری دنیا کے پھلوں کو اکٹھا کیا جائے تو ان کا پھر گودا بنایا جائے پیس کر، اس گودے کو اگر آپ اکٹھا کر کے چھوٹی چھوٹی اس کی ٹافیاں بنائیں نا تو آپ کو پتہ وہ کیا بنے گی؟ کھجور۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کو، عربوں کو ساری پھلوں کے برابر ایک پھل دے دیا، کھجور چھوٹی سی، اس کے اندر آئرن بھی ہے، وائٹامن بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، اور پتنی زنک بھی ہے، کتنے جو ہے نا۔ اب دنیا کی میڈیکل سائنس نے کیا کیا، انہوں نے ایک ٹرک کھیلا، انہوں نے کھجور کو پروموٹ نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا، اس کے انگریڈینٹس کو سیپریٹ کیا، علیحدہ علیحدہ کیا، زنک نکالا، آئرن نکالا، کیلشیم نکالا، وائٹامن ڈی نکالا، وائٹامن سی نکالا، اور انہوں نے ایک ایک چیز کو الگ الگ بیچنا شروع کر دیا، اور اس کی انہوں نے ایک خوبصورت سی ویڈیو بنائی، اس کے اندر بڑے بڑے فیمس چہرے رکھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ٹرک کیا کہ انہوں نے اکٹھی کھجور کو پروموٹ نہیں کیا، کیونکہ اس سے ان کا بزنس نہیں چلتا۔ تو ہمارے ہاں اوور آل جیسے ہی پھلوں میں، کھانوں میں، چیزوں میں ہم آرگینک سے دور چلے گئے نا، اور ہم کھلارے میں پڑ گئے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ہمیں جو ہے نا وہ طاقت کے ٹیکے علیحدہ لگاتا ہے، کیلشیم کی علیحدہ گولی دیتا ہے، وائٹامن کی علیحدہ دیتا ہے، تو وہ اپنی دکانداری ان کی اتنی چل گئی ہے۔ سیم اسی طریقے سے جب ہم اپنی زندگی کو ڈیزائن کرتے ہیں نا، ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیسے کرنا ہے، ہم نے ایجوکیشن کیسے لینی ہے، ہم نے اپنی فیملی کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، ہم نے رہن سہن کیسے کرنا ہے، ہم نے گھر کیسے بنانا ہے، تو انہوں نے یہ ساری چیزوں کو انڈر ون روف ہمیں کر کے نہیں بتایا، انہوں نے ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ اس کے پروفیشن بنا دیا، یہ کنسٹرکشن کا پروفیشن علیحدہ ہے، یہ فوڈ انڈسٹری علیحدہ ہے، یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری علیحدہ ہے، وہ انہوں نے اتنا ڈائیورسفائی کر دیا ہے کہ وہاں سے انہوں نے جو ہے نا وہ پیسہ کمانا شروع کر دیا۔ تو جتنی بھی ہم گفتگو سارے دن میں سنتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں یار یہ کتنا پڑھا لکھا بندہ ہے، اس نے اس بات کو کلا بازیاں دے کے الٹا سیدھا کر کے ادھر کے لفظ ادھر، اور وہ دیکھتے ہیں آگے سننے والا کون ہے، عورت ہے تو اس کی نبضیں اور ہیں، مرد ہے تو اس کی نبض اور ہے، نوجوان ہے تو اس کی نبض اور ہے، پڑھا لکھا ہے تو اس کو اور اینگل سے بات کرتا ہے، ان پڑھ ہے تو اس کو اور اینگل سے بات کرتا ہے۔ تو ہر ایک کو اس کے مطابق، یہ جتنا بھی یورپ سے ہمارا یہ امریکہ سے یہ ٹرینڈ چلا ہے نا، موٹیویشنل پوڈ کاسٹنگ، اور جو ہے نا وہ سپیچز، اور جو ہے نا بڑی بڑی جو ہے نا وہ فلاسفر، اور سقراط کا نام دیکھو کتنا مشہور کر دیا انہوں نے۔ یہ ساری جتنی بھی آپ گفتگو سنتے ہیں نا، یہ ہمیں پتہ کیوں سننی پڑ رہی ہے؟ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جیڑا بندہ پیو دی گل نہیں سنتا انہوں سارے زمانے دی گلاں سننی پیندی ہیں۔ اب ایک فکرہ بنا ہوا ہے نا کہ جو بندہ ماں باپ کی نہیں سنتا پھر سارے زمانے کی سنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ احادیث کو لگائیں نا، تو آپ کی 2 یا 3 لائنوں کی ایک حدیث
ہوگی اور اس میں پورا سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوگا اور بات بھی پوری سمجھ آئے گی. یہ نہیں ہے کہ کوئی اب مبہم بات ہوگی, سمجھنے والی بات نہیں ہوگی کہ یار یہ بات سمجھ نہیں آئی, یہ میرے لیول سے اوپر ہو گئی ہے. حدیث واحد ایک ایسا علم ہے جو چھوٹے سے چھوٹے, کمزور سے کمزور, ان پڑھ سے ان پڑھ کو بھی سمجھ آتا ہے. قرآن جو ہے نا وہ متدبر انسان کو سمجھ آتا ہے, وہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا. تو یہ ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ آپ نا جب بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیں نا تو آپ حدیث کے الفاظ کو اور قرآن کے الفاظ کو غور سے سنا کریں. یہ چیز آپ کو اتنا, آپ کو جیسے انگریزی دوائیوں میں ہائی پوٹینسی اور دوائی ہوتی ہے نا جو امیجیٹ آپ کو ریلیف دینے والی چیز ہوتی ہے, حدیث کے اندر ہائی پوٹینسی پوری کی پوری خوراک موجود ہے. تو آپ حدیث سے محبت کرنا شروع کریں, قرآن سے محبت کرنا شروع کریں. قرآن کے ایک لفظ بھی اگر آپ اٹھائیں نا, ایک لفظ بھی, مثال کے طور پر کہ جھوٹے کے اوپر لعنت ہے, الا لعنت اللہ علی الکاذبین, قرآن پاک کے اندر ہے. تو آپ ایک لفظ کی بھی آپ اٹھا لیں گے نا تو آپ کو اس سے رہنمائی مل جائے گی. تو آپ قرآن سے محبت شروع کریں, حدیث سے محبت شروع کریں. یوں جو ہے نا آپ کا جو لرننگ پروسیس ہے نا, وہ جو 20 سال پڑھنے کے بعد بھی اگر ہم آج کل کے اسٹوڈنٹوں کو اکٹھا بٹھا کر پوچھیں نا کہ یار تو اس کا انٹرویو کریں تو وہ بونگا سا لگتا ہے, اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا, نہ آگے کا نہ پیچھے کا. لیکن جو آپ حدیث اور قرآن کے ذریعے سے آپ کو فہم ملے گا تو آپ کا وین کو اللہ پاک آپ کے دماغ کے خانوں کو کھول دیں گے. اگر آپ غور کریں نا قرآن پاک کی سورۃ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے تو اللہ نے 2-3 لفظ کیا ہیں, سمم بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون. ہم نے یہ خانے اس کے بند کر دیتے ہیں. اب قرآن کیا کرتا ہے, قرآن ان خانوں کو کھول دیتا ہے. اب جہاں سے انسان کے اندر تدبر آتا ہے, وزڈم آتا ہے اور انسان کو شعور آتا ہے اور انسان تصور کے, اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو ہے نا باب العلم نے کہا جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دنیا کا ہر سوال لوگوں نے پوچھا اور آپ نے اس کا جواب دیا. تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ علم کہاں سے سیکھا, حدیث سے سیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, قرآن سے سیکھا. تو اس علم کے ذریعے سے اپنے علم کو بڑھائیں. یہ ساری دنیا کے, ایون کے یورپ میں, امریکہ میں جتنے بھی گورے بھی ہیں نا, یہ بھی حدیث کے علم کو پڑھتے ہیں. میں فرانس میں تھا تو پیرس کے اندر میں نے ایک خاتون کو دیکھا, اس نے جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو قول ہے نا, اقوال ہے, اس کے اندر اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس بات کا کیا مطلب ہے. آج بھی پوری دنیا کو پتہ ہے, آج بھی فرانس کے اندر جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہے نا گورنمنٹ کو چلانے والے, وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والے ہیں. تو بات انہوں نے, کیونکہ جب اسلام آیا نا تو گوروں کے پاس عیسائیوں اور یہودیوں کے اتنے جھگڑے تھے اسلام سے پہلے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹ کتے کا ویر تھا ان کا, اور ان کے ہاں علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو عیسائیوں کے پاس تو علم تھا ہی نہیں, تو یہودیوں کے پاس تورات کا علم تھا. تو عیسائی جو ہے نا علم کم ہونے کی وجہ سے یہ اپنے مذہب میں نا اوور فلو کر گیا. اوور فلو اس طرح کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ کہا نا کہ یہ کام آپ نا تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرے. انہوں نے اس بات کو اوور فلو یوں کیا کہ انہوں نے شادیاں کرنی چھوڑ دی, انہوں نے علم کا رخ ہی غلط لے لی کیونکہ ان کے پاس بیسک علم نہیں تھا. تو عیسائیوں کے پاس علم تھا نہیں, تو یہ مسلمانوں کی عباسی خاندان اور اموی حکمرانوں کے بعد یہ جب تک کہ عراق کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے نا, اور آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا, مامون الرشید, امین الرشید اور ہارون الرشید, یہ بڑے عباسی بادشاہ مشہور گزرے ہیں. تو انہوں نے پوری دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی تھی, علم تھا مسلمانوں کے پاس. تو جب گوروں نے اور انہوں نے ان کے اوپر قبضے کیے تو وہ سارے علم کی کتابیں انہوں نے اٹھائیں, وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور وہی علم ہمارے اوپر ریپیٹ کر کے ہمارے اوپر جو ہے نا اپلائی کر رہے ہیں. تو اس لیے اسلام سے محبت کرنا, قرآن سے محبت کرنا اور حدیث سے محبت کرنا, یہ آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے.